السلام علیکم ناظرین، 11 اگست سوموار کا دن ہے۔ آپ کو بتائیں گے اس وقت تمام تر جو دریا ہے ان کی صورتحال کیا ہے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے 1 سے 2 روز میں جو ہے وہ ستلج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خطرناک خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں، اور آنے والے 1 سے 2 دن بڑے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ پونگ اور بھاکرا ڈیم کا لیول کہاں تک پہنچا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور دریائے چناب میں جو درمیانے درجے کا سیلاب ہے اس کا جو الرٹ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کچھ بحالت کی طرف سے بھی پانی چھوڑا گیا ہے، کیونکہ دریائے چناب کی آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ہماچل پردیش کے جو علاقے ہیں وہاں پر شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو دریا ہے یہ جموں کشمیر کے علاقے سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، انڈیا سے ہو کر آتا ہے، اور اس کے بعد یہ سکردو بشام سے ہوتا ہوا خیبر پختونخوا اور پھر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ ہیڈ مرالہ آپ کو رات کو اپڈیٹ دی تھی کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو ہے اچانک کل شام کو پانی کا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ 1,30,000 تک جو ہے وہ ہیڈ مرالہ چلا گیا ہے۔ اگر 1,70,000 کا یہاں پہ جو الرٹ ہے، اگر مزید یہاں پر پیچھے بارشیں ہوتی ہیں بشام سکردو پہ یا پھر جموں کشمیر پر، جو کہ 18 تاریخ تک وقفے سے جاری رہیں گی، تو اس کی جو صورتحال ہے مزید خراب ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو 1 بائی 1 ویڈیو میں جو ہے وہ تمام تر جو دریا ہے ان کی اپڈیٹ دیا کروں گا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ پہلے تو صرف چناب اور سندھ کو کور کرنا ہوتا تھا، لیکن اب جو ستلج اور راوی ہے ان کی صورتحال بھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو صرف دریائے چناب اور دریائے سندھ کے حوالے سے انشاءاللہ تمام تر اپڈیٹ دوں گا، اور آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو راوی اور ستلج کے حوالے سے اپڈیٹ دی جائے گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ نے بہت سے مقامات پر جو ہے وہ تباہی مچانا شروع کر دی ہے، حالانکہ جو تربیلا کے مقام سے جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن آج صبح اور رات کے وقت جو ہے وہ علی پور کے علاقے پر جو ہے وہ پانی داخل ہوا ہے۔ یہ علی پور کا جو علاقہ ہے یہ بیٹ کا علاقہ ہے، جو کہ دریائے سندھ کے بالکل اوپر واقع ہے۔ یہ جو گاؤں بیٹ گاؤں ہے یہ جتوئی علی پور کے تھوڑا سا آگے جا کے ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے، پانی جو سا ہے وہ 30 سے زیادہ جو گاؤں تھے ان میں داخل ہوا ہے، اور بہت سی جو خری فصلیں ہیں ان کو تباہ کیا ہے، اور یہاں پر جو زمینی کٹاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں آگے تو جو تونسا اور گڈو ہے، یہاں پر جو آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو 034 بند کچھ دن پہلے تعمیر کیا گیا تھا وہ ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے 70 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، اور مزید آج رات تک بھی یہ پانی جو ہے بستیوں میں داخل ہو رہا ہے، اور بہت سی جو فصلیں ہیں جو قیمتی لوگوں کا سامان ہے فصلیں ہیں، کیونکہ یہ بند ٹوٹا ہے۔ یہ وہ نہیں تھا کہ یہاں پر جو پہلے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ یہاں پر پانی داخل ہو سکتا ہے تو لوگ الرٹ رہے ہیں، لیکن یہ صرف بند ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ نقصانات ہوا ہے۔ جب بھی بند ٹوٹا ہے وہاں پہ لوگ اس طرح سے الرٹ نہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ تو امدادی کارروائیوں کی بات کریں تو جو بالکل دریا کے ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر تو کارکردگی صفر نظر آ رہی ہے۔ جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تک کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، نہ ہمیں کیمپ دیے جا رہے ہیں، کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں وہ۔ اس کے علاوہ 18 تاریخ تک وقفے سے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا، FFD کی طرف سے جو اپڈیٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں دریائے جو سندھ ہے یہ اگر صرف تونسا اور گڈو کے برانچ پر جو ہے وہ کیونکہ سیلابی رولا 4,70,000 کیوسی کا یہاں سے گزر رہا ہے، تو اس وقت یہاں پر صورتحال خراب ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے تربیلا کے مقام پر تھوڑا پانی کم ہوا تھا، لیکن کیونکہ تربیلا کا جو لیول ہے وہ صرف 5 فٹ رہ گیا ہے، مزید آنے والے دنوں پر اگر بارشیں ہوتی ہیں تو مزید جو پانی ہے وہ تربیلا میں نہیں روکا جا سکتا، نہیں اسٹور کیا جا سکتا، تو پھر یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ سیلابی ریلا چھوڑا جائے گا۔ آنے والے 2 سے 3 روز انتہائی اہم ہے، تاہم جیسے جیسے سندھ کے حوالے سے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ چناب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے جو چناب ہے ہیڈ مرالہ اگر آج شام تک 1,70,000 تک جاتا ہے تو پھر یہ رات تک 2,00,000 تک بھی چلا جائے گا، کیونکہ دریائے چناب کے ارد گرد پیچھے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں، اور بھارت میں بھی جو ان علاقوں پر ہماچل پردیش کے علاقے ہیں، چندی گڑھ کے ہوشیار پور کے علاقے ہیں جو کہ جن کا پانی دریائے ستلج میں آنا ہے، یہاں پر بھی شدید بارشیں جاری ہیں۔ تو آنے والے دنوں پر ہی دیکھیں گے آنے والے 1 سے 2 روز میں کہ مزید کتنا پانی آتا ہے۔
اگر آج شام تک مزید 1,70,000 یا رات تک 2,00,000 ہیڈ مرالہ کراس کرتا ہے تو پھر ہیڈ خانگی، ہیڈ قادر آباد، منڈی بہاؤدین کے علاقے، حافظ آباد کے جھنگ، چنیوٹ، یہ تمام تر علاقے جو کہ یہ شہروں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ جو گاؤں کے علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر واقع ہیں، ان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہے، تاہم آنے والی جو میری نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو ٹوٹلی ستلج میں بھی جو ہے وہ آنے والے 2 سے 3 روز میں بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی بھی ٹوٹلی جو اپڈیٹ ہے وہ بھی دوں گا۔ راوی کے حوالے سے بھی ٹوٹلی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دوں گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ دریائے ستلج جس کے پیچھے پونگ اور بھاکرا ڈیم ہے، یہاں پر جو لیول ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے میں 15 فٹ اوپر گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے 1300 جو ہے وہ 48 فٹ پانی جو ہے وہ پونگ ڈیم میں اور بھاکرا ڈیم میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ مزید اگر یہ 1500 کراس کرتا ہے تو یہاں سے پھر بھاری جو ریلا ہے، سیلابی ریلا، وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ کو اس وقت بتاؤں کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر تھوڑا سا پانی میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ ہوشیارپور اور چندی گڑھ کے علاقے جو ہیں، جو کہ چڑھدے پنجاب کے علاقے ہیں، بھارتی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر پچھلے 2 سے 3 روز میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو پانی آ رہا ہے اس وقت ستلج میں، یہ بارشوں کا پانی ہے۔ یہ فی الحال ان کی جو ڈیم ہے ان سے کوئی پانی نہیں چھوڑا گیا۔ تاہم اگر راوی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، شدرہ کے مقام پر بھی پانی میں اضافہ ہوا ہے اور ہیڈ بلو کی پر بھی ہوا ہے، کیونکہ جو راوی کے ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر پنجاب میں یہاں پر بھی بارشیں جاری ہیں، اور اس سے پیچھے اگر بھارت کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو راوی کے ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر بھی بارشیں جاری ہیں۔ تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے دریاؤں کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے، وہ آپ تک ہر وقت جو ہے پہنچتی رہے۔